अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अपोजिशन को बिलाखिर एहसास हो गया है कि अपोजिशन की तकसीम का फ़ायदा हुकूमत ने उठाया है, लिहाजा दोबारा अपोजिशन के दरमियान, अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के दरमियान दोबारा मिल बैठकर आगे चलने, इत्तेहाद करने की बातें हो गई हैं शुरू। पीडीएम बना था, पीडीएम टूट गया, पीडीएम इख्तिलाफ राय पे टूटा था, पीडीएम टूटा था इमरान खान को घर भेजने के नुक्ते पर कि उसको कैसे, उस हुकूमत को कैसे घर भेजा जाए। इख्तिलाफ इस बात पर नहीं था कि इस हुकूमत को रहना चाहिए या नहीं, लेकिन इख्तिलाफ इस नुक्ते पर था कि इस हुकूमत को घर भेजने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। अब जब पीडीएम के टूटने का फ़ायदा हुकूमत उठा रही है और अवाम में मुसलसल ये एहसास हो रहा है कि जी ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, तो उससे मुल्क की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून को मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में नुकसान होता नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून क्योंकि एक बयानिया लेकर नहीं चल रही, बयानिए में कंफ्यूज है, अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इलेक्टेड लोगों ने नवाज शरीफ साहब को कहा है, शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि हमें एक सफ़े पर होना होगा, एक मौक़िफ़ अख्तियार करना होगा। और फिर ये कि अपोजिशन यानी पीडीएम अगर टूटा, पीडीएम से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम एएनपी अलग हुए और मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी जमातें पीडीएम में रहे, तो पीडीएम अमली तौर पर फाल नहीं रहा, जिसका फ़ायदा हुआ हुकूमत को। अब हुआ ये है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बार फिर अपोजिशन को साथ मिलकर चलने की दी है दावत। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, आज़ाद कश्मीर के पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान को मिलाकर बिठाकर साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, धांधली ज़दा हुकूमत को चलने नहीं देंगे आज़ाद कश्मीर में, और आज़ाद कश्मीर में सारी अपोजिशन जो है उनको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में किस बड़ी जमात है। सीनियर पार्टनर के तौर पर मुस्लिम लीग नून नंबर 2 पर है, 5 अरकान है मुस्लिम लीग नून के। तो वो पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन को आज़ाद कश्मीर की हद तक तो दावत दी, मगर जब बात हुई पाकिस्तान की तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम आज भी ये समझते हैं कि हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए, उस हुकूमत को रोकने के लिए, इसको भगाने के लिए, कठपुतली हुकूमत के ख़ात्मे के लिए अपोजिशन को मिलकर चलना होगा। अपोजिशन की तकसीम का फ़ायदा हुआ है हुकूमत को। कल रात कमरजमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने कहा था कि जनाब अब भी वक्त है, मुस्लिम लीग नून आए, बैठे, वो जो लाइन ऑफ एक्शन था पीडीएम का 8 नुकाती, उस लाइन ऑफ एक्शन के तहत हमने बिट्रे नहीं किया, हमने इनहराफ नहीं किया, उस लाइन ऑफ एक्शन पर बात करें, आएँ, आगे बढ़ते हैं और अब भी हम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में दुनिया टीवी पर कहा है कि जी हम अब वक्त है, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि अपोजिशन की जमातों को मिलकर चलना चाहिए। तो गोया अपोजिशन की जमातें जो हैं ये दोबारा आ रही हैं, एक सफ़े पर आने के लिए पर तोल रही हैं, या कम से कम उनके अंदर एहसास हुआ है कि अपोजिशन की तकसीम का फ़ायदा हुआ है हुकूमत को। पीडीएम बनने के बाद आप देखें कि हुकूमत किस तरह कमज़ोर हो रही थी। हुकूमत जो है वो मुसलसल अपोजिशन को दावत भी देती रही, अपोजिशन पर हमले भी करती रही, लेकिन फिर कभी इलेक्शन इस्लाहात के नाम पर, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर अपोजिशन को साथ बैठने की, जो हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते थे, वो हर दूसरे दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी हम साथ बैठेंगे। अब दोबारा हुकूमत ने अपना क्या कहते हैं, तगड़ी हो गई है हुकूमत पीटीआई। देखें आप, अरबाब गुलाम रहीम साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में, जलाल महमूद शाह साहब की उन्होंने अयादत की, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह हैं, उनकी अयादत करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरबाब गुलाम रहीम साहब कह रहे थे कि अब हम इनको सिंध में भी नहीं छोड़ेंगे, अब तो हमने इनको यहाँ पर घर में घुसकर मारना है, पीपल्स पार्टी को, इनका यहाँ पर मुकाबला करेंगे। नैब अब सिर्फ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, अरबाब गुलाम रहीम कह रहे हैं कि नैब अब सिर्फ कार्रवाइयाँ नहीं करेगी, वाकई कार्रवाइयाँ करेगी। अब इनको सारा हिसाब देना होगा। और फिर पुलिस जिस तरह कर रही है, पुलिस को भी हम नहीं चलने देंगे इस तरह। वफाक से मैं आ गया हूँ, इमरान खान साहब ने पहले तो यहाँ पर पीटीआई काम नहीं कर रही थी, अब मैं आ गया हूँ, 3 साल से सिंध को नज़रअंदाज किया गया था, अब उसका अजाला करेंगे और इनको निबड़ लेंगे। इनका मतलब सिंध के सारे कॉम्प्रस्तों को साथ मिलाएंगे, जीडीओ को साथ मिलाएंगे, दीगर पीपल्स पार्टी मुखालफत को साथ मिलाएंगे और मिलाकर हम, यानी हुकूमत इमरान खान पीटीआई हुकूमत, ज़ाहिर है उधर से टेंशन ख़त्म हुई पीडीएम की तो इधर आ गए। लेकिन अब मसला ये है कि क्या पीडीएम दोबारा फ़ाल होगा या इस इत्तेहाद की नई शक्ल होगी। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये दोबारा बैठते भी हैं तो किसी और फोरम की शक्ल में बैठेंगे। पीडीएम तो बन गया अब छेड़। पीडीएम में क्योंकि वो शोकाज नोटिस था, आपको याद होगा, जो 16 मार्च के इजलास के बाद जारी किया गया था,
16 مارچ کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے بعد وہ جو الیکشن ہوا اپوزیشن سینٹ چیئرمین سینٹ کا اپوزیشن لیڈر سینٹ کا، جس میں بی اے پی کے 4 ارکان کو سے ووٹ لیے گئے تو اس پر انہوں نے نوٹس جاری کر دیے تھے پیپلز پارٹی کو اور ANP کو. تو اس پر ظاہر ہے اصل مسئلہ تو تھا استعفوں کا، وہ جو میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ اختلاف رائے جو تھا پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ تو اس نقطے پر تھا کہ اس حکومت کو گھر کیسے بھیجیں. اور بعد میں پھر جب PDM ٹوٹا تو پھر مریم نواز صاحبہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آئی سامنے، پھر باقی لوگوں نے بھی مسلم لیگ نون کے اس کا ایکو کیا، اس کی گونج ہوئی کہ ہم اس حکومت کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ نالائق کو بہانہ ملے اس حکومت کو کہ مجھے مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپوز ہو، لہٰذا ہم اس حکومت کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے. جس پر پیپلز پارٹی نے کہا ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ جی یہ تو کوئی ضمانت ہے مسلم لیگ نون اس حکومت کے 5 سال کی، لیکن اختلاف تھا ان کا. تو اختلاف جو پہلے، اس سے پہلے، یہ تو بعد کی بات ہوئی نا الگ ہونے کے، لیکن اس سے پہلے جب PDM کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا کہ ہم استعفے دے کر لانگ مارچ کریں اور پھر یہ حکومت گر جائے گی. پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ اس طرح یہ حکومت نہیں گرے گی، اور پہلے کہا گیا تھا کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے استعفے دے دیں، تو کہا گیا جی سینٹ کے انتخابات تو رکیں گے نہیں. پیپلز پارٹی نے اس پر ان کو آمادہ کر لیا تھا قانونی پوائنٹ سے. اس کے بعد ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں. پیپلز پارٹی نے کہا ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا نقصان ہوگا، حکومت کو آپ دے دیں گے، بالکل فری ہینڈ دے دیں گے، وہ ہر طرف سے جیتے گی اور کہے گی کہ جناب حکومت پاپولر ہے. تو یہ دونوں فیصلے سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینا اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بعد حکومت ایکسپوز ہوئی، بدترین ایکسپوز ہوئی، اور حکومت ڈپریشن میں چلی گئی. آج کل مسلم لیگ نون ڈپریشن میں ہے، پیپلز پارٹی کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اس پر ہم تنقید کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا لائن ٹھیک ہے، غلط ہے، لیکن کلیئر ہے. پیپلز پارٹی کو پتہ ہے اور آغاز سے کلیئر ہے کہ وہ کہاں جانا ہے. الیکشن لڑنا ہے، میدان نہیں چھوڑنا، پارلیمنٹ میں بیٹھے رہنا ہے، استعفے نہیں دینے، بالکل کلیئر ہے. مسلم لیگ نون اس پہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ڈاواں ڈول ہوتے رہے ہیں. تو بہرحال تو وہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا اور وہ درست ثابت ہوا. اس سے حکومت ڈپریس ہو گئی، حکومت پریشان ہو گئی. اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ آیا، لانگ مارچ کا مرحلہ آیا. تو لانگ مارچ کے لیے کہا گیا کہ جی نہیں پہلے استعفے. پیپلز پارٹی نے کہا نہیں پہلے تحریک عدم اعتماد. تو وہ والا نقطہ تھا یہ جو کہ اختلاف تھا حکومت کو گھر بھیجنے کے طریقہ کار پر. پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنا چاہ رہی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب استعفے دے کر حکومت کو گھر بھیجنا چاہ رہے تھے، جو زیادہ رسکی بھی تھا. اگر استعفے دے دیتے اور 10 کے 15 20 حلقوں پر انتخابات ہو جاتے تو کیا ہوتا. تو بہرحال وہ جو اختلاف کی وجہ سے اپوزیشن الگ ہوئی، نکھڑ گئی، تو اس کا وہ حکومت کو فائدہ. تو اب کیا وہ پلیٹ فارم دوبارہ PDM کا بنے گا، اس طرف آئیں گے. پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ جی آئیں بیٹھیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں بیٹھا جا سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. مطلب یہی ہے نا کہ اب بھی وقت ہے کہ اپوزیشن مل کر بیٹھے. تو پارلیمنٹ کے اندر تو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے اندر تو ایسا کوئی فورم نہیں ہے جہاں پر اپوزیشن متحد نہ رہی ہو. پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاف مل کر یہ احتجاج کرتے ہیں، مل کر تقریریں کرتے ہیں، مل کر بات کرتے ہیں. تو باہر کیا فورم اب اپلائی ہوگا؟ بڑی مشکلوں سے 2 سال کی محنت کے بعد PDM بنا تھا اور وہ 1 ہی سال میں ٹوٹ گیا. تو اب PDM کیا دوبارہ متحرک ہوگا، دوبارہ فعال ہوگا، دوبارہ پیپلز پارٹی اور ANP کو PDM میں واپس لیا جائے گا؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہوں گے؟ سب سے اہم سوال ہے. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے ٹوٹنے کے بعد جو جلسے اناؤنس ہوئے، یعنی PDM پیپلز پارٹی اور ANP کے الگ ہونے کے بعد جو جلسے اناؤنس ہوئے، ان میں سے ایک جلسہ ہو سکا سوات والا. کراچی کا جلسہ 26 کو ہونا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی نہیں گئے. 29 کو ہونا تھا. انہوں نے وزیرستان میں جلسہ کیا 25 کو، چند روز پہلے. اور اس جلسے میں جو میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ وہ جلسہ جو مکین کا جلسہ تھا جنوبی وزیرستان کا، جلسے میں لوگوں کی شمولیت بھی بھرپور تھی، لیکن جلسے کا کانٹینٹ، مولانا صاحب کی تقریر، جلسے کے نعرے اور افغانستان میں طالبان کی وہ جو قبضہ، طالبان کی وہاں پر جو جتنا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے تو وہ ریفلیکٹ کرے گا. اس جلسے پر وہ کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے طالبان کی سپورٹ کی اس جلسے میں، الفاظ ان کے سیدھا کہ وہ مجاہدین ہیں، وہ ہمارا ایک موقف رہا ہے پاکستان کا جو بھی ہے. اور ادھر نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی. میں صرف فرق بتا رہا ہوں، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے آپ کا فیصلہ ہے. نواز شریف صاحب نے انہی دنوں میں ادھر ملاقات کی افغان سفیر سے، حمداللہ محب سے، جو طالبان مخالف حکومت میں بیٹھے ہوئے. ادھر مولانا صاحب طالبان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے لیکن یہ مجاہدین ہیں. افغان طالبان کی بات کرو، پاکستانی TTP والے، پاکستانی طالبان نہیں. ادھر نواز شریف صاحب ان کے مخالف کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو اب یہ آگ اور پانی ہے نا.
اب اگر مولانا صاحب ادھر ہیں، نواز شریف صاحب ادھر ہیں، تو پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب واپس آئیں گے، جو جلسہ چھوڑ کر، کراچی کا جلسہ چھوڑ کر، جنہوں نے وجہ مجھے بتائی گئی تھی کہ وہ 29 کا جلسہ اس کی جو کل ہونا تھا، کل گزر گئی، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جی 29 کا جلسہ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ عید قریب ہے۔ اب تو خیر کرونا ہے، کرونا آ گیا تو اچھا ہوا، نہ ہوا جلسہ، کرونا کی بہت برا حال ہے، اور لیکن ادھر 25 کو یعنی 2-3 دن پہلے مکین میں جلسہ ہو گیا، اور ان کی تقریر جو مولانا صاحب کی تھی وہ تقریر اہم تھی۔ تو کیا اب مولانا فضل الرحمان صاحب ان حالات میں اپوزیشن کی ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو طالبان مخالف کہی جاتی ہیں؟ سب سے اہم سوال ہے پاکستان کے لیے، یہاں کے لیے، مطلب افغانستان کے متعلق جو پالیسی نواز شریف صاحب کی ہوگی، پیپلز پارٹی کی ہوگی، یا اچکزئی صاحب کی ہوگی، اے این پی کی، اور وہاں پر حاصل بزنجو صاحب کی، ان کی جماعت کی، تو کیا وہ جو این پی ہے اور اختر مینگل صاحب، تو کیا اس ساتھ بیٹھ سکیں گے؟ تو آگ اور پانی ہو جاتا ہے نا، پاکستان کی لوکل پولیٹکس میں تو چل جاتا ہے، لیکن وہاں پر بیٹھ کر وہ جو جلسے ہوں گے، ان جلسوں میں جو تقریریں ہوں گی، اگر پی ڈی ایم دوبارہ فعال ہوتا ہے یا ایک اتحاد بنتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ تقریر ایک پلیٹ فارم پر وہ ہماری جو تھا کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ مجھے دھچکا لگا تھا اس تقریر کا، تو وہ چھوٹا دھچکا تھا، اگر کوئی ایسی تقریر ہوگی تو بڑا دھچکا ہو جائے گا، تو پھر کیا اس ساتھ بیٹھیں گے؟ سب سے بڑا سوال ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ ہوگا کیا، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کس کا بیانیہ غلط ہے، کس کا بیانیہ صحیح ہے، خاص طور پر یہ مکین کے جلسے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، اور ادھر نواز شریف صاحب کی ملاقات کی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک چیز کہ پھر کیا مائنس مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کا یہ سیاسی اتحاد جو ہوگا وہ آگے بڑھے گا؟ یہ ہے اصل صورتحال جس پر نظر ہے کہ اپوزیشن کی باقی جماعتوں میں تو ریئلائزیشن ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو 2 بڑی جماعتیں ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب میں بھی ریئلائزیشن ہے، یا وہ اب کچھ اور دیکھ رہے ہیں، وہ اب اس طرح کے پاکستان میں کسی سیاسی اتحاد کا، حکومت مخالف سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے؟ اور زیادہ چیز جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کا کم از کم طالبان کے جو کا ایشو ہے اس معاملے پہ قریب موقف ہے، کوئی زیادہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، مطلب یہ سیاسی پاکستان کی لوکل پالیٹکس اپنی جگہ، لیکن باہر پڑوسی ممالک کے لیے تو موقف ایک جیسا ہو سکتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی جماعتیں، تو کیا یہ مل بیٹھیں گی؟ کیا دوبارہ اتحاد ہوگا؟ جو باتیں کر رہے ہیں، ریئلائزیشن ہو گئی ہے، حکومت اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، حکومت 5 سال پورے نہیں کر سکتی تھی، حکومت 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے، تو اب مسلم لیگ نون جو اپنے اندر اس طرح کے بحث مباحثے چھیڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، لانگ مارچ کرنا چاہیے تھا، بیانیہ کون سا رکھنا چاہیے تھا، اور پیپلز پارٹی جو کلیئرٹی کے ساتھ دوبارہ ان کو دعوت دے رہی ہے کہ اس حکومت کو اگر گھر بھیجنا ہے یا اس حکومت کا مقابلہ کرنا ہے تو آئیں بیٹھیں، تو کیا دوبارہ کہیں نیا سیاسی اتحاد تو نہیں بنے گا حکومت کے خلاف، یا پھر ساری سیاسی جماعتیں دوبارہ اپنی انتخابات کی تیاری کریں گے؟ اور ایک اور چیز کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا، خاموش معاہدہ، کہ پی ڈی ایم کے بعد اس حکومت کو خاتمے یا آئندہ عام انتخابات کے لیے ایک الیکشن الائنس بنے گا، جس کا مولانا صاحب نے برملا اظہار بھی کیا کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن الائنس میں بدل سکتا ہے، تو اس بیانیے کے فرق کے باوجود وہ اتحاد بنے گا، بن سکتا ہے۔ پاکستان کی پولیٹکس کچھ اور ہے، افغانستان کے لیے ہماری پولیٹکس کچھ اور ہے، تو اتحاد بھی بن سکتا ہے، لیکن اب اس پر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔